لیکن عامر بھائی جیسے بھی سعد بھائی کہہ رہے تھے کہ کئی لوگ اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پھر وہ جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو قبر کے عذاب سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ بھائی اسی وقت فیصلہ ہونا ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی تو اس وقت ہوگی، تو اس وقت جو گڑھے میں ڈالے جائیں گے یہاں کوئی عذاب نہیں ہے. اس کو ذرا بہتر سمجھنے کے لیے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ایمانیات کا تعلق ہے وہ امور غیبیہ سے ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کا جو نقطہ آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. تو اس کو سائنسی اصولوں پر یا تھرمامیٹر پر آپ اس کو ہر چیز کو اگر پرکھیں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں اس کا ثبوت ملے تو وہ ممکن نہیں ہے. اچھا، قرآن کریم فرقان حمید پر تو اہل ایمان کا یقیناً ایمان ہے. جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، روایات کے منکر ہیں، وہ بھی قرآن کریم کو تو اللہ کی کتاب سمجھتے ہی ہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید میں فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے. اب فرعون کی جو ممی ہے، یعنی اس کا جو حنوط شدہ جسم ہے، وہ وہاں رکھا ہوا ہے میوزیم میں، جی، اور جو لوگ جا کے دیکھتے بھی ہیں اور صبح و شام دیکھتے ہیں، اس کو وزٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں کہیں آگ نظر نہیں آتی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس وقت روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو قرآن اس وقت بھی کہتا ہے کہ فرشتے ان کے چہرے پر اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، کیونکہ روح چھپ رہی ہوتی ہے اس وقت. کیونکہ جو سلیم الفطرت روح ہے وہ تو انتظار میں ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، اور اس کو تو ملائکہ ایک حسین و جمیل شکل اور صورت میں آتے ہیں، بہت خوبصورت استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اللہ کے احکام پر مطمئن رہنے والے نفس، تمہاری ڈیوٹی مکمل ہو چکی ہے، اب آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. تو یہ جو سعد بھائی نے فرمایا نا کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے اس سے پہلے ہی یہاں تو مار پیٹ شروع ہو چکی ہے، مارا جا رہا ہے اور کہا اخرجوا انفسکم. اسی طرح فرعون کے بارے میں جو میں نے اپنی والدہ سے ایک دفعہ پوچھا، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ بھئی قبر کے عذاب کیوں ہوگا اور کس طرح ہوگا، اور جس کو دفنایا نہیں گیا اس کی قبر کہاں ہوگی، جس کو فضا میں بکھیر دیا گیا اس کی قبر کہاں ہوگی، یا جو مچھلیاں جس کو کھا گئیں اس کی قبر کہاں ہوگی. تو انہوں نے کہا بھئی ڈاکٹر صاحب سے بات کرو. انہوں نے مجھ سے بات کرائی تو میں نے انہیں دلائل نہیں دیے، مناظرہ نہیں کیا، مباحثہ نہیں کیا. میں نے ان سے یہ کہا دیکھیے اگر قبر میں عذاب نہ ہوا تو مزے آ گئے، آپ بھی خوش ہم بھی خوش، کون چاہتا ہے کہ ہو، لیکن اگر ہوا خدا نہ خواستہ تو کیا کریں گے؟ تو کیا آسان طریقہ نہیں ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ ہم عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے اور اہتمام کرنا ہے نیک بننے کا. دوسری بات یہ، پھر میں نے والدہ صاحبہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم یہ مثال دیتے کہ جو مائکرو ویو اوون ہے، جب ہم کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ بالکل شدید گرم ہو جاتی ہے، لیکن نہ تو ہمیں وہاں پر کوئی آگ نظر آتی ہے. جب ہمیں آگ نظر نہیں آ رہی تو جو اللہ کا نظام ہے، آگ ہے جل رہی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو جو ہماری نظریں ہیں نا قبر میں کہ یہ اس طرح کی ایک چھوٹی سی قبر ہے، چند فٹ کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں اس کی، پھر اس پہ سلیب رکھ دیا تو بند ہو گئی، حبس ہو گیا، کیسے سانس لے گا. اور پھر منکر نکیر بھی آ گئے سوال پوچھنے کے لیے، اور پھر اس وقت جواب بھی شروع ہو گیا کہ من رب کا، تمہارا رب کون، من نبیوں کا، نبی کون. اور بعض روایت میں آتا ہے نبی کریم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ کیا ان کو پہچانتے ہو، اور تمہارا دین کیا ہے. تو جس کو پتہ ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، جس کو نہیں پتہ وہ کہتا ہے ما دریت و ما تلیت، مجھے تو معلوم ہی نہیں، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جو، اور اسے عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کہتے ہیں ایک آڑ کو، یعنی ہمارے لیے ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. صحیح. تو جو ہمیں دیواریں نظر آ رہی ہیں اگر وہ نیک اور صالح ہے تو جب وہ دائیں دیکھتا ہے تو دیواریں ختم ہو جاتی ہیں، جب وہ بائیں دیکھتا ہے تو دیواریں دور چلی جاتی ہیں. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ جنت کی ایک کھڑکی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اچھے تو کھل جاتی ہے، تا حد نگاہ کھل جاتی ہے، اور جنت کی بہاریں آتی ہیں، دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا. پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور پھر اب تم سو جاؤ. اور جنت کے یعنی غالیچے اور جنت کے جو بیڈ ہیں وہ وہاں بچھا دیے جاتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ منظر دیکھیں یا کوئی خوبصورت ترین کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کوئی کمرہ دیکھیں تو اس سے حسین کمرہ اس وقت ایک جنتی کی قبر بن جاتی ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ عرض کر دوں، بہت ہی شاندار جملہ ہے، کہا جاتا ہے نم کنم العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے، شوہر کو ناشتہ دان بھی بنا کر نہیں دینا ہے، لنچ بھی نہیں دینا ہے، کسی بھائی کے لیے کوئی خدمت نہیں کرنی ہے، پاپا کے کپڑوں پہ استری نہیں، کچھ نہیں کرنا نا، دلہن ہو، سو جاؤ.
تمہیں تمہارا محبوب بھی اٹھائے گا. تو پھر قیامت کے دن رب تعالیٰ خود اٹھاتا ہے, فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي, آؤ اب جنت میں جانے کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. اور تبھی کہتے ہیں نا, اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین میں جیسے ذکر ہے کہ کون ہے جس نے ہمیں ہماری گہری نیند سے اٹھایا. مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ شہداء کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ان کو ان کے رب کی طرف سے غذا بھی دی جاتی ہے اور ان کو موت نہیں آئے گی. تو تھوڑا سا اس معاملے کی بھی وضاحت چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں ہمارے ایمان اور شریعت کے مطابق. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.